هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Jazakallah. Ladies and gentlemen, Maliri Expressway project, it's the biggest investment in the infrastructure by any provincial government in Pakistan under the PPP mode. Honorable Chairman Sahab, I would like to tell you that we contracted this agreement in January this year, and despite the COVID effect that we have been working like 12 to 18 hours, local government department, PPP unit with our transaction advisors, and we were ensuring that today we celebrate this event. So we are really delighted to have you all here and witness this event for which we have worked for almost 2.5 years by now. To give you the project insights and project briefs, I would like to call upon Secretary Local Government, Najam Shah Sahab, to please come and tell the participants about it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Chief Guest, Chairman Pakistan People's Party, Mohtaram Bilawal Bhutto Zardari Sahab, Chief Minister Sindh, worthy ministers of the Cabinet, worthy MPs, MNAs, advisors, officers, and Samain, Assalamu alaikum. So today's presentation is about the project of Maliri Expressway, which is a 3x3 lane, 38.78 kilometers, high speed with width of 30.9 meters, and it's a controlled access road. It shall start at the Jam Sadiq Bridge and shall end before the Kathor interchange near M9, sir. The project was awarded at a bid price of 27.5 billion with an EPC cost of 24.86 billion. It is divided into two sections or two parts, and the total completion period is the 30 months. The first one is from this where we are standing to the midway Qaidabad, and that will be completed in, inshallah, 18 months. This is the map of the whole project, Maliri Expressway, starting from the top, Kathor, and coming to the down to this point where we are standing right now and ending at this bridge, with the intersection points shown on the Google Maps, sir. These are the 6 interchanges, sir. Jam Sadiq Bridge, EBM Causeway. Then we will have the third interchange at Shah Faisal Bridge. The fourth interchange will be at the Qaidabad N5. Fifth is near New Bridge Memon Goat. Sixth is the Damloti one. And there is an intersection at the crossing of the Link Road. Sir, the project started with the renowned world-class consultants on board, all 3 sites. So starting from the department side, sir, our transaction advisory is with the renowned EY consultants. We have Heather Mota as the legal consultant, sir, and EA is our technical consultants. We have also hired for this project Ferguson's as the independent auditors, and in the independent engineers, we have the ECIL, AA, but we also have the design consultants that are Zurich, that is a renowned international consultant, sir. The concessionaire is J&Co, and then we have this Habib Rafiq and the third parties. These are the 3 concessionaires for the project, sir. Sir, the total value of this project is 27.58, including the EPC cost and the IDCs and other overhead costs. The sponsoring equity is 20%, and the government of part is 15%. The commercial loans are 65%. This is a public-private partnership project of its kind, the largest ever done by a province in this country. Where we are right now, sir, the term sheets of the consortium of Habib Bank, Bank Al Falah, UBL, and Dubai Islamic has been finalized,
and the signing is to be executed next week. Within, inshallah, 2 months, we will be having a financial closure, which is to be achieved by the end of Feb or early March, sir. Today we have gathered here, sir, to witness the start of this construction work. As you have witnessed on site, the work has started from both ends, from here also and the other side, the far side of the project. The concessionaires and GOS are putting their equities to start this project upfront right now. So to complete it first half in 15 months, and instead of 30 months, the worthy Chief Minister has given the target to the Minister Local Government on your directions that it should be completed less than 30 months instead to be in 25 months, sir. So inshallah, we will try to do that and achieve it, sir. In the end, sir, I would like to thank some of the people who have really supported this project. If they were not there, of course, your vision is there, but the leadership of the Chief Minister is always 24/7 available and guidance is there for the department. Our worthy Minister is also very, very active and helpful in understanding the whole project and pushing it forward together with the team of the PPP and the department. Here I would also like to thank Murtaza Wahab Sahab, who has supported us not only in the legal terms, but in all other aspects where the support was needed in the field. Finally, sir, I would like to thank Chairman PND, being the TFAC head, in support of the department and the PP unit. Sir. Thank you very much, sir. Mr. Chairman, today, in fact, when I was coming here, I just recall a thing. 2 years ago, we were celebrating Karachi-Thatta dual carriageway inauguration, and you were there. And I remember your words when you said that this is just the beginning. And after 2 years, we are doing a project which is 6 times the bigger the size of Karachi-Thatta. So that's where we are heading. And we're not stopping here. We're going to do more projects. PPPs have a natural synergy with the local government department projects. And in future, you're going to see more of such projects regarding the local government will be executed under PPP. These are all big item, big tickets projects. And the responsibility of these projects rests with an individual who is Minister Local Government, somebody who supports us in all forms. So I would like to invite Sayyid Nasir Hussain Shah Sahab to please come and share his views on the project. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। काबिले इज़्ज़त व एहतराम मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, काबिले एहतराम चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब, मोहतरम निसार अहमद खोड़ो साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध, मोहतरम सईद गनी साहब, मोहतरम मां शैला रज़ा साहिबा, वकार मेहदी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, हमारे कोरंगी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जावेद शेख साहब, मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स, MNAs, MPAs, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, हमारी ख़ास तौर पे हमारी बहनें जहाँ पे आए हैं, और मेरी छोटी बहन, मेरी बेटी, हमारे मोहतरम राशिद रब्बानी साहब की बेटी, जिनको आपने हालिया स्पेशल असिस्टेंट दिया है, और हमारे प्रेस के दोस्त, सेक्रेटरी साहिबान, चेयरमैन PND अहमद शाह साहब, और जितने भी यहाँ पे हाज़रीन महफ़िल हैं, अस्सलाम वालेकुम। जनाब चेयरमैन, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आप की मुबारक हाथों से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, जो मलीद एक्सप्रेस वे का, जिस पे तकरीबन 28 अरब रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के उसमें सिंध का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सूबा सिंध वाहिद है जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके विज़न के मुताबिक चीफ मिनिस्टर सिंध ने उनको अमली जामा पहनाया,
اور جس میں ہماری جو ٹیم ہے خاص طور پر پی پی نوڈ کی خاص طور پر خالد اور ان کی پوری ٹیم نے بہت اہم رول ادا کیا ہے سر اس پروجیکٹ سے اربن لینڈ اسکیپ میں یکسر ایک چینج آئے گا اور ٹریفک کا جو دباؤ ہے اس میں واضح کمی آئے گی. اور سندھ گورنمنٹ نے پچھلے ماہ اور بھی بہت سارے پروجیکٹ کیے ہیں. اور سر دوسرا جو آپ کے ویژن ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, ایمانداری ہونی چاہیے, میرٹ ہونا چاہیے, تو یہ پروجیکٹ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ جب اس کا ٹینڈرنگ پروسیس ہوا اس وقت 3 بہت بڑی کمپنیز کہہ لیں یا جن کا ایک آپس میں بہت سارے کمبائن ہو کر انہوں نے اس میں حصہ لیا. میں صرف اس لیے یہ آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ہمیشہ بڑے الزام لگتے رہتے ہیں. تو اس میں سر جو ہائیسٹ بڈر تھا وہ بھی بہت بڑی کمپنی ہمارے ایف ڈبلیو اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے, وہ 48 بلین کا ان کا اس میں تھا. دوسرا بھی بہت بڑے پروجیکٹ بڑی کمپنی سر سلطان محمود اینڈ کو اور ان کے ساتھ بھی کچھ اور لوگ تھے, ان کا 38 بلین تھا. یہ جن کو اب ملا ہے سر جے اینڈ کو, حبیب کو اور این کے بی, جس میں سے ایک وہ اورنج لائن جنہوں نے لاہور والی بھی بنائی ہے, ان کا سر 27.5 بلین پر ان کو یہ پروجیکٹ جو ہے ایوارڈ ہوا. تو یہ بھی ایک جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کی ایک بڑی مثال ہے کہ جہاں سندھ میں جس پر کام ہوا. سر جو ہمارے دیگر پروجیکٹ یہاں پہ ہیں, کیونکہ آپ کے ویژن کی تکمیل کے لیے ہمارے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب 24/7 کام کر رہے ہیں اور ان کی پوری ٹیم بھی. تو جو ابھی ہمارے ٹینڈرنگ میں جا رہے ہیں ان میں سر آئی سی آئی برج کی ری ویمپنگ ہے, اور ماری پور سے وائی جنکشن تک کا جو ٹول روڈ ہے وہ ہے سر. کورنگی کاز وے یہ برابر میں ہی ہے سر, وہاں پر برج اور انڈسٹریل ایریا تک روڈ کی رسائی شامل ہے سر. اور یہ سب تقریباً 20 سے 25 بلین کے پروجیکٹ ہیں جو 1.5 سے 2 سال کے اندر مکمل ہو جائیں گے. اور آپ کی ہدایت پر خاص طور پر جو پانی کا ایشو ہے یہاں پہ, اس پر بھی بہت تیزی سے سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. اور جو اگلے 2 سے 3 مہینوں میں جو ایوارڈ ہو جائیں گے جن پر کام شروع ہوگا سر, ان میں ہمارا TP1 جو مین سیوریج سے انڈسٹریل واٹر کی جو ٹریٹمنٹ کی تیاری ہے, TP4 جس میں سیوریج واٹر کی ٹریٹمنٹ اور پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کا ہمارا پروجیکٹ ہے. ہب کینال کی اثر نو تعمیر ہے, اس کو دوبارہ ری ویمپ اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. اسی طرح لیاری کے جو سیوریج سسٹم ہے اس کی بھی ری ویمپنگ جو ہے اس کو سر کیا جا رہا ہے. اور پھر جو دھابے جی اکنامک زون DHA اور اس کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں کے لیے 30 MGD کی ایک نیو جو پائپ لائن ہے سر وہ سمندر کے راستے سے لائی جا رہی ہے تاکہ وہ یہاں آئے. اسی طرح اور بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں سر, اور آپ کی ہدایات پر اگلے 2 سے 3 سالوں میں سیوریج کا پانی ٹریٹ ہو کر سمندر میں جائے گا. اور پھر اور بھی بہت سارے پروجیکٹ ہیں سر جس میں کچھ وہ ہیں سر جو حالیہ کمپلیٹ ہوئے ہیں. اور یہاں پہ سر بہت بڑی تعداد انڈسٹریلسٹ کی بھی ہے, سول سوسائٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. احمد شاہ صاحب سر ابھی حالیہ جیت کے آئے ہیں, ہائیسٹ ووٹ لیے ہیں انہوں نے آرٹس کونسل میں, اور ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ تاحیات صدر ہی بن جائیں, اتنی دفعہ یہ جیتے ہیں سر وہاں سے. تو دوسرے جو پروجیکٹ سر کچھ حالیہ کمپلیٹ ہوئے, کچھ آپ نے بھی اور اس میں پھر دوبارہ بہتری بھی لائی جا رہی ہے. ٹینک چورنگی سے سپر ہائی وے سر, ٹیپو سلطان فلائی اوور, اور پھر اسی طرح جو انڈر پاسز کچھ مکمل ہوئے ہیں سر جن پر ابھی کام ہو رہا ہے یا جہاں پہ ضرورت ہے. اسٹیڈیم روڈ, یونیورسٹی, راشد بناس, پھر کورنگی میں جو 2 فلائی اوور زیر تعمیر ہیں سر ان کو
کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد کمپلیٹ کیا جائے. پھر کورنگی 12,000 روڈ سر, جس کی ری ماڈلنگ جو ہے اس میں کافی کام ہو چکا ہے اور باقی بھی مکمل ہونے کو ہے سر. اورنگی نالہ کے نزدیک سر حبیب بینگ روڈ ایک بہت اہم روڈ ہے وہاں کی آبادی کے لیے, اس کا وائڈننگ اور ریکنڈیشننگ کا کام وہاں پہ ہے سر. بلدیہ ٹاؤن کی واٹر سپلائی ہے سر, جو ان کا پرانا مطالبہ تھا سر, اس پر ابھی کمپلیٹ ہونے کو ہے اور آپ اس کا وزٹ بھی کریں گے سر. اسی طرح اور بھی بہت سارے 8,000 روڈ کو بہتر کیا جا رہا ہے. انڈسٹری کو بہتر کرانے کے لیے ایک فوری پیکج دیا گیا ہے کہ ان کے جو روڈ ہیں ان کو بہتر کیا جائے, اور ان کے لیے سی ایم صاحب نے ابھی فی الحال 1 ارب روپے دیے ہیں تاکہ یہ جو اکنامیکل ہماری کنڈیشن ہے وہ بہتر ہو اور لوگ وہاں پہ بہتری کے ساتھ آگے بڑھ سکیں سر. سر چیف منسٹر صاحب کا خصوصی شکریہ بھی ادا کریں گے کیونکہ وہ اس پہ بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور مانیٹر بھی کرتے ہیں, اور پوری کوشش ہم لوگوں کی ہے کہ جلد سے جلد ان چیزوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے, جس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری بھی اور خاص طور پر جو چیئرمین ڈیولپمنٹ ہیں ہمارے وسیم صاحب, ان کا بہت اہم رول ہے, اور کہ ڈونر سے بھی کافی پیسے جو لاتے ہیں سر. اصل چیز تو ہے فیڈرل گورنمنٹ تو ہمیں پیسے دے نہیں رہی, اور وہ ہر سال ہمیں اربوں روپے جو ہیں ہمارے جو کمیٹڈ پیسے ہیں وہ نہیں دیے جاتے. تو یہ ان حالات میں یہ جو پروجیکٹ, یہ جو ترقی ہو رہی ہے سر, یہ بھی میں عرض کروں آپ کو تو علم میں ہے, لیکن میڈیا کے توسط سے سب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف سندھ میں ہوتے ہیں سر, اور آپ کے ویژن ہے اور چیف منسٹر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی بات کر دیتے ہیں, کبھی گورنر راج کا خواب دیکھتے ہیں, کبھی ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بات کی جاتی ہے بہت سارے. یہ صرف اس وجہ سے کہ ہمیشہ اگر کوئی بات ہو, اگر پاکستان کے عوام کی بات ہوتی ہے تو سر آپ کرتے ہیں. NFC ایوارڈ ہو, 8ویں ترمیم ہو, یا صوبوں کے حقوق ہوں, یا پھر جس طرح اور بہت ساری چیزیں جن کو یہ آگے پیچھے کرنا جا رہے ہیں, تو اس میں آپ ہی ایک جو پاکستان کا مستقبل ہے جس کو سب کہتے ہیں, وہ آپ ہی کا ویژن ہے. تو میں شکریہ ادا کروں گا سر سعید غنی صاحب کا بھی, وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں, مرزا وہاب, خالد شیخ صاحب, نیاز جو ہمارے ان کے پی ڈی ہیں اس پروجیکٹ کے, اور بھی ہمارے کمشنر صاحب نئے آئے ہیں, پہلے جو سب لوگ تھے وہ بھی بہت سپورٹ کیا کرتے تھے سر. اور اس میں خاص طور پر جو مانیٹرنگ بہت سارے پروجیکٹ کی ہو رہی ہے, میں اپنے پارٹی کے آپ کے جو کارکن ہیں کہ وہ بھی اس کو مانیٹر کرتے ہیں تاکہ سر بہتر کام ہو سکے اور ان علاقوں میں ڈیلیور ہو سکے. آپ کا بہت شکریہ سر. پاکستان زندہ باد. Thank you, National Sir. Sir, PPPs, the way we are actually doing the projects, this brings more responsibility on our shoulders. We are like a team of 10, 12 people together working with all the departments of government of Sindh. And this collective effort, if I may say, the guiding light for this collective effort, if there is somebody, that's no other than our Honorable Chief Minister Sindh, Syed Murad Ali Shah Sahab. So I would like to extend my congratulations to him on this day especially, and would request him if he could please come up on the stage. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chairman Pakistan People's Party, Janab Bilawal Bhutto Zardari Sahab, Nisar Ahmad Khodo Sahab, Sadr Pakistan People's Party, Sindh, Waqar Mehdi Sahab, General Secretary Pakistan People's Party, یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور وزراء ناصر حسین شاہ صاحب, سعید غنی صاحب, شیلا رضا صاحبہ, سامنے بیٹھے ہوئے حکومت سندھ کے وزراء, قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران, پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار اور ورکرز, ملیر اور کورنگی کے رہنے والے معززین جو اس محفل میں ہمارے ساتھ ہیں آج اس دن, میرے میڈیا کے دوست, السلام علیکم. جیے بھٹو,
चेयरमैन साहब, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो कि जिसकी डिटेल्स अभी आपको बताई गई, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए आपने अपने मसरूफ़ शेड्यूल से कुछ वक्त निकाला। ये हमारा प्रोजेक्ट, जैसे बाकी दोस्तों ने बताया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का किसी भी सूबे का इस वक्त तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सबसे पहला प्रोजेक्ट भी सूबा सिंध में हुआ था, जो प्योर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू हमने किया था, हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेजवे, और वो तकरीबन 6.5 अरब रुपए का था। और आज ये 28 अरब रुपए का प्रोजेक्ट, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हम कर रहे हैं। सर, थोड़ा सा बैकग्राउंड सिर्फ ये दूंगा, इधर बात नहीं, और मेरा ख्याल है कि वो क्रेडिट सही जाना चाहिए। 2009-10 में, उस वक्त तक कोई इतने बड़े मसाइल नहीं थे, लेकिन उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने, मैं सूबाई काबीना का मेंबर था, और हमें बुला के कहा कि आप हुकूमती फंड्स पे इन्हिसार नहीं कर सकते बहुत अरसा, और आपको नए तरीके निकालने होंगे कि आप सूबे में और मुल्क में डेवलपमेंट करा सकें। उस वक्त 2009-2010 में हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट बनाया। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब ने उस वक्त उसको स्पीयरहेड किया। पहला प्रोजेक्ट हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेजवे का, और वो प्रोजेक्ट अपने वक्त पे, ये भी मैं बता दूं, उस प्रोजेक्ट की भी पहले प्रोजेक्ट की आइडेंटिफिकेशन जरदारी साहब ने खुद की थी कि ये बिल्कुल आपका अच्छा एक रूट है। और ये मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उस प्रोजेक्ट ने जो प्लान था, तरीका ये होता है, जैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया कि 28 अरब का प्रोजेक्ट है, हुकूमत के अपने सिर्फ 4 अरब से कुछ ऊपर लग रहे, और 4 अरब रुपए में हुकूमत 28 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लगा रही है। इसी तरीके से हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज में, मुझे याद नहीं है इस वक्त हमारी कितनी इक्विटी थी, खालिद को याद होगा, लेकिन 1.25 अरब रुपए में हमने 7 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लगाया, और उसका जो भी लोन था वो हम पे ऑफ कर चुके हैं थ्रू जो टोल मिलता है उससे। एक कामयाब प्रोजेक्ट। और इसी तरीके से मैं ये बता दूं, इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी अरसे से मैंने खुद काम किया, ये कुछ डिले हुआ है, तो ज़्यादा डिटेल्स में जाऊंगा तो फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। मुझे जब इस प्रोजेक्ट को आज से 1 साल 3.5 साल पहले, हम बिल्कुल उस वक्त हम तकरीबन तैयार थे, और उस वक्त जब बैंक से मिले थे तो पाकिस्तान के बड़े बड़े बैंकों ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट पूरा हम फंड करेंगे, आप फिक्र ही ना करें, इतना ज़बरदस्त इस पे जो मॉडल बनती है, इसकी फिजिबिलिटी बनती है। लेकिन उसके बाद जो हालात हुए, उस वजह से हमें कुछ देर हुई, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम ये बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। क्यों जो जरदारी साहब ने आज से 10 साल पहले हमें कहा था, वो आज हमें पता चल रहा है, उसी वक्त जो उनकी विजन थी। क्यों हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें? भाई, हुकूमत का काम है पैसे जमा करे, टैक्सेस लेती है, लोगों के लिए सहूलत क्रिएट करे, लेकिन अगर यह हालत होगी, और मैं ये कई बार आपको बता चुका हूँ, हमने जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, 5 महीने की कलेक्शन हुई है इस साल की, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर की भी पहले हफ्ते जनवरी में आ जाती है हमारे पास नंबर। 5 महीने में हमने अपनी जो आमदनी है वो 15% से ज़्यादा बढ़ाई है, 15.19%। FBR जो मेजर चंक देता है, सारे टैक्सेस तो वफाक के पास है, हमने कहा हुआ है कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स हमें दे, हम आपको बताएंगे कैसे कलेक्ट होता है। मेजर चंक टैक्सेस उनके पास हैं, और उनकी कारकर्दगी क्या रही है, 4% से भी कम, 3.94% की ग्रोथ है।
पिछले साल से बातें तो बड़ी हो रही हैं, पता नहीं हमारा फलाना अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव जा रहा है, तीसरा महीना है, बहुत तालियां बजा रहे हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि आजकल बहुत एक चल रहा है करप्ट अंडा और जो नेक अंडा है उसके दरमियान डिफरेंस आप देख रहे हैं, सादे कमीन अंडा, तो सादे कमीन अंडे ने जो हालत की है वो आप सब देख रहे हैं मुल्क की। यही वजह है कि हमें और तरफ जाना पड़ रहा है, हमें ये नए नए एवेन्यूज ढूंढने पड़ रहे हैं। और मैं, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट, हमारे सारे लाइन डिपार्टमेंट्स, और ये आज खास तौर पे जैसे लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, उन सब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो नए नए तरीक़ेकार ढूंढते हैं ताकि हम अपने महदूद वसाइल के साथ लोगों को वो सहूलत फराहम कर सकें। तो ये पहला प्रोजेक्ट जो सबसे महंगा प्रोजेक्ट जो हम अभी कर रहे हैं, इन द सेंस के सबसे बड़े अमाउंट का, जैसे बताया गया, अभी कहा कि जब चेयरमैन साहब आपने कराची ठट्टा ड्यूल कैरेजवे किया था, उससे ये तकरीबन 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमने 2 साल में अभी किया है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसको और तेज़ होना चाहिए था, और तेज़ हो सकता है अगर वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा की जाए इस मुल्क में, जो कि नहीं है इस वक्त। इस प्रोजेक्ट से जो सहूलत पैदा होगी, जो शहर के अंदर कंजेशन होता है, आपके पास एक सदर्न रिंग रोड तकरीबन बन गया है जो पोर्ट से, इस वक्त तो ये कुरंगी रोड से शुरू हो रहा है, लेकिन इसकी एक्सटेंशन का हमारा इरादा है फेज़ 2 में कि हम इसको पोर्ट से मिलाएंगे ताकि पोर्ट की ट्रैफिक डायरेक्टली जा सके M9 तक। जो फ़वाइद इसके होंगे, शहर से जो कंजेशन कम होगी, सारी हेवी ट्रैफिक इंशाल्लाह इधर से निकलेगी, उसका आप सब इधर बैठे हैं कराची में रहने वाले अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या फ़वाइद होंगे। हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ना सिर्फ रोड सेक्टर में भी हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेजवे का जिक्र किया, हमारी सर आगा खान झिरक मुलाकातियार ब्रिज है, सूबा के पूरे पाकिस्तान में दरिया के ऊपर सबसे लंबी ब्रिज वो बनाई है हमने, उसको भी इनॉग्रेट चेयरमैन साहब आपने ही किया था। इस वक्त कराची ठट्टा ड्यूल कैरेजवे की मैंने आपको जिक्र किया, इस वक्त हम दरियाए सिंध पे झिरक मुलाकातियार से भी बड़ी ब्रिज, घोटकी कंदकोट ब्रिज जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको बना रहे हैं। उसकी कीमत तकरीबन 14 अरब रुपए है उस प्रोजेक्ट की। कुछ नासिर शाह साहब ने जिक्र किया, मैं बड़ा ब्रीफली बता दूं कि एक जो हमारे प्लान्स है, और इसलिए कि कराची शहर में हूँ मैं, ज़्यादा फोकस उस पर कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने कंसीव किए हुए हैं जो कि इंशाअल्लाह ताला अगले 1 साल में, मैं कोई ज़्यादा एम्बिशियस बात नहीं करूँगा, अगले 1 साल में, एक तो इंशाल्लाह महीने में हम कंसेशन उसकी साइन करने जाएंगे, जो लिंक रोड है M9 और N5 का, यानी सुपर हाईवे और नेशनल हाईवे के दरमियान जो रोड है, उसको हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट, वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। ICI ब्रिज के ऊपर जो कंजेशन होती है शहर में, उस पूरी जो ब्रिज का फ्लो है उसको बेहतर करने के लिए एक नई उस पर इम्प्रूवमेंट्स करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे। 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कुरंगी के लिए जो होगा, KPT फ्लाईओवर से हम बना रहे हैं एक ब्रिज, तकरीबन हमारा अंदाज़ा है कि ये 11.5-12 अरब रुपए का प्रोजेक्ट होगा, इसी विसिनिटी में करीब ही होगा। जब बरसातें होती हैं तो आपका तकरीबन आधा शहर कट जाता है, उसको और ये ट्रैफिक के फ़्लो को बेहतर करने के लिए, और उसके और कई फ़वाइद हैं इन प्रोजेक्ट्स पे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके में बन रहे हैं। मारीपुर से वाई जंक्शन पे समंदर के साथ साथ एक सी टोल हाईवे बना रहे हैं, तकरीबन 8 अरब रुपए का एस्टिमेट है इसका। और ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि और कंड्यूसिव हालात और बेहतर हालात हुए तो और जल्दी होंगे,
ये सब हम अगले 1 साल में कर रहे हैं। उसके बाद हम जो सीवरेज के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, TP1 30 MGD का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल वाटर को ट्रीट करने के लिए, ये 25 अरब रुपए का होगा। और इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अंडर पब्लिक प्राइवेट, जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ एक चीज़ मैं भूल जाता हूँ, हमारा वैसे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी का है जो हमने किया, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट के तहत नहीं हुआ था तो उसको मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ। अदरवाइज सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो है, और यही वजह है कि हमारा सूबा वो सूबा है जिसको इंटरनेशनली मुल्कों के साथ ग्रेड किया जाता है। सूबा सिंध को जब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एनालिसिस करते कहते जी ये सूबा सिंध एक अलग मुल्क की तरह है उनके लिए, और हमारा नंबर 6ठे पे है और हमारे मुल्क का नंबर 12वें नंबर पे है। तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो इस वक्त हमारा कंसीव हुआ है वो भी इसी इलाके के, इसमें कोरंगी और मलीर के पानी की, वेस्ट वाटर पानी की ट्रीटमेंट जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कर जाते हैं, इसलिए कि इससे बाय प्रोडक्ट निकलता है। हम चाहते हैं साफ़ पानी हम समंदर में बेचें और बाकी जो प्रोडक्ट है उसको बेच के और उस प्रोजेक्ट का खर्च निकाला जाए जो उस पर कॉस्ट आती है। वो तकरीबन 60-70 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट हमने कंसीव किया है, उसमें तेज़ी से काम कर रहे हैं। उसकी आप समझ सकते हैं 60-70 अरब रुपए एक प्रोजेक्ट के लिए जमा करना, यानी उसमें हमारा हिस्सा तो 10-15% से ज़्यादा नहीं होगा, बाकी हमें रेस करना पड़ेगा और लोगों को वो फिजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। अगर बैंक उसको फंड करेगा, पहले वो इंश्योर करता है, जैसे ठट्टा मीरपुर खास हैदराबाद मीरपुर खास में बैंक ने एनालाइज किया कि ये प्रोजेक्ट वाकई वायबल है कि नहीं है, तब वो जाके पैसे देता है। तो इंशाल्लाह हम वो प्रोजेक्ट बड़ा करेंगे। और उसके अलावा हब कैनाल की वाटर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। तो मेरा ये सारे आपको बताने का मकसद ये था कि हम सिर्फ, जबकि हमें करना चाहिए, FBR की जो कलेक्शन है उस पर इन्हिसार नहीं कर रहे। मैं इस वक्त दावे से कह सकता हूँ, इसलिए कि हमने करके दिखाया है। यही टैक्स जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, जब FBR कलेक्ट करता था तो 13-14 अरब रुपए था आखिरी, उसको हम 125 अरब पे ले आए हैं। हम अभी भी कहते हैं ये टैक्सेस हमें दो, हम ना सिर्फ, और हमने ये भी कहा है कि जी हमें जो इस वक्त पैसे मिल रहे हैं उससे ज़्यादा कलेक्ट करें तो हम रखेंगे, आपके जो पैसे हम आपको देंगे, हम रखना नहीं चाहते, इसलिए कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर ही पता है। आप देख रहे हैं इस साल 16% सिंध अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाता है और वफाक जो उसका चौथा हिस्सा भी नहीं बढ़ाता। तो ये सिंध हुकूमत को अगर आप ये देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लेड सिंध हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गाइडेंस में इंशाल्लाह ताला, ये सारी जो मेरे मीडिया के सारे दोस्त बैठे हैं, बातें सिर्फ होती हैं, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है, मैं जब ये बातें करता हूँ लोगों से करता हूँ, कहते हैं आप लोग बताते क्यों नहीं है। मैं तो हर दफ़े बताता हूँ। जब थर की बात करता हूँ वो, अच्छा जब उधर जाते हैं तो उनकी, कुछ लोग गए, उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं, वापस आके कहते हैं आपने बताया क्यों नहीं। मैं कहता हूँ यार पता नहीं है मेरे मीडिया वाले क्यों हमारा साथ नहीं देते। मुझे तो याद है कि मैं तकरीबन 7-8 बजट स्पीचेस कर चुका हूँ, हर बजट स्पीच में मैं 10 से 15 मिनट थर पे बोलता हूँ। अब और मैं क्या करूँ। और इसी तरीके से यही सारे प्रोजेक्ट्स हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेज में जो जाता है उसकी तस्वीर भी आपने देखी होंगी। जो उधर जाता है कहता है कि यार ये क्या सिंध हुकूमत ने बनाया। आपका ठट्टा ड्यूल कैरेज हो या झिरक मुलाकातियार ब्रिज, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कोई और सूबा नहीं बना सका है अभी तक। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने रिसोर्सेज कम से कम 10 से 15% अपने रिसोर्सेज, बाकी सारे मार्केट से रेस किए हैं हमने। जो है ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला चेयरमैन साहब आपकी गाइडेंस में हम ना सिर्फ
یہ کہ اپنی ریسورسز اور بڑھائیں گے لیکن ان کو بہتر طریقے سے استعمال کریں گے. ہم اس وقت ہر شعبے میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی اور صوبے سے بہتر ہے, وفاق سے بہتر ہیں. باتیں کرنے میں ہم بس کمزور ہیں, اس لیے کہ ہمیں یہی سکھا گیا ہے کہ لوگوں کو کام کرو اور بات کم سے کم کرو. اور جب بات کم سے کم کرتے ہیں تو آپ لوگ شاید خوش نہیں ہوتے, پھر اپنی باتیں بنانے لگتے. یہ خیر ہماری کمزوری ہے, کوشش کریں گے کہ ہم بھی باتیں بنانا سیکھیں تاکہ آپ لوگ کو خوش رکھیں. لیکن ہم باتیں بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی لیڈرشپ کی گائیڈنس میں لوگوں کی خدمت کرنا کم نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے کہ صرف باتیں بنائیں, یہ ہماری ٹریننگ میں, ہمارے خون میں یہ شامل نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن اس ملک کے لیے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن اپنے اس ملک کے غریبوں کے لیے, احمد صاحب آپ کی قیادت میں ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنے کام سے, مسائل بہت ہیں, مسائل آپ کہیں گے وہ گنانا شروع کروں گا تو وہ ان گنت ہے, لیکن ان مسائل کے سامنے ہم خاموش ہو کے بیٹھ نہیں سکتے. انشاءاللہ تعالی ان سب کا مقابلہ کریں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آپ کی قیادت میں لوگوں کی خدمت اور ڈیلیورنس دکھائے گی. میں ایک بار پھر چیئرمین صاحب آپ کا شکر گزار ہوں, آپ سب دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس خوشی کے موقع پہ آپ سب ادھر آئے. انشاءاللہ تعالی 1.5 سال میں ہم اس کا پہلا سیگمنٹ جو ہے, اور 1.5 سال سے کم میں کوشش کریں گے, لیکن انشاءاللہ 1.5 سال میں اس کا پہلا سیگمنٹ یعنی قائد آباد تک, چیئرمین صاحب اس کی انوگریشن کے لیے بھی ابھی سے میں ٹائم بک کر رہا ہوں, آپ کو آنا پڑے گا. اور 2.5 سال کے اندر ہم یہ پورا پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے چیئرمین صاحب پھر آپ کو تکلیف دیں گے کہ ادھر آئیں اور اس پروجیکٹ کے جو فوائد لوگوں کو ہوں گے ان کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. Thank you, thank you. So it's now time for that moment you all have been waiting for. The young, the visionary leader of Pakistan People's Party. Please welcome Mr. Bilawal Bhutto Zardari. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شکریہ شکریہ شکریہ. میں آج کراچی کے لیے ایک اور میگا پروجیکٹ کا فاؤنڈیشن سٹون سیریمنی کا ہم نے آج جو کراچی کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اس کا آج ہم نے فاؤنڈیشن سٹون لے کیا ہے. اور میں حکومت سندھ کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو فلسفہ ہے اور وہ جو نظریہ ہے وہ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی 1993 کی مینیفیسٹو میں
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इसी नज़रिया को आगे लेके चले हैं। हमने पूरे पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो काम किए हैं और पब्लिक प्राइवेट मोड में जो काम किए हैं वो सारे सूबों से और वफाकी हुकूमत से भी आगे हैं। जैसे सीएम साहब ने आपको एक तफसीली इंट्रोडक्शन ब्रीफिंग दिया था, जो सिंध का सबसे कामयाब पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट सिंध थर कोल माइनिंग कंपनी, जिसने थर में एक इनकलाब लेकर आया है, जहां थर की औरतें आज थर में इस मंसूबा की वजह से इंजीनियर्स से लेके ट्रक ड्राइवर ये कोल ट्रक जो चलाते हैं उसमें काम कर रहे हैं। वहाँ के अवाम को रोज़गार के मौके मिले, पूरा इलाका में मुआशी तरक्की हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में, सेहत में, एजुकेशन में प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट मोड में और थर फाउंडेशन के थ्रू काम चल रहा है। और हम सिंध का जो कोल है उससे ना सिर्फ बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान को बिजली सिंध कोल से, सिंध थर कोल से और आपकी मेहनत से वो पूरा पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहे हैं। झिरक मुल्कातियार ब्रिज जो आज तक इंडस पे सबसे बड़ा ब्रिज है, उसको भी आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मुकम्मल किया था। और इंशाअल्लाह ताला जो कश्मोर घोटकी ब्रिज जब मुकम्मल होगा वो भी एक तारीख़ी मंसूबा होगा। हमने ख़ुद आपके साथ मिलके जो थट्टा कराची ड्यूअल कैरेज वे है उसका इफ्तिताह किया है, और वो थट्टा और कराची के अवाम के लिए एक बहुत शानदार मंसूबा रहा है। हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मेरे ख़्याल में जो मीरपुर ख़ास तक आपका जो मंसूबा है उसमें आपने अपना लोन को पे बैक कर लिया है, आपने कॉस्ट भी ब्रेक कर दिया है, और अब इंशाअल्लाह ताला सिंध के अवाम के लिए वो मंसूबा अब प्रॉफिट देना शुरू कर देगा आगे जाके। ये पब्लिक प्राइवेट का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें हेल्थ सेक्टर में एंड एजुकेशन सेक्टर में हमें बहुत फ़ायदा दिया है। जैसे बदीन का या दूसरी जगह का आपने इंडस के साथ मिलके जो इंडस हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, जो चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए चाइल्ड इमरजेंसी रूम्स का मंसूबा आप चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ कर रहे हैं। हमारा लड़काना में भी एक बहुत शानदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में ये चिल्ड्रंस इमरजेंसी रूम बना है, और यहाँ कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी बना है। और अब ये जो मलीर एक्सप्रेसवे के लिए जो आपने आज फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी शुरू किया है, वो इंशाअल्लाह ताला कराची के अवाम के लिए फ़ायदा मंद होगा, कराची के मज़दूरों के लिए फ़ायदा मंद होगा, कराची के कारोबार और कराची की बिज़नेस के लिए फ़ायदा मंद होगा, कराची के सफ़ेद पोश तबका के लिए फ़ायदा मंद होगा। इंशाअल्लाह ताला इस मंसूबे से हम कराची के अवाम को भी फ़ायदा दिलवाएंगे। हम कराची की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ इंगेज करके काम कर रहे हैं, और जहाँ हमारा बहुत से कंप्लेंट्स हैं, हमारा बहुत से एतराज़ात हैं, हम समझते हैं कि सिंध समेत पाकिस्तान के सारे सूबों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। हम समझते हैं कि आपने तो NFC अवार्ड 18th अमेंडमेंट से पहले दिया था, 18th अमेंडमेंट के बाद आपने सूबों को ज़्यादा जिम्मेदारी दिए हैं, मगर उसके बाद आपने एक नया NFC अवार्ड जिसको आप वो पूरा जो जिम्मेदारियां हैं उनके लिए पूरा फंडिंग बंदोबस्त करें, वो आपने अभी तक किया ही नहीं। जो पुराना NFC अवार्ड है आप उस पर पूरा उतरते ही नहीं। जो सालों साल आप सूबों के साथ वादा करते हो
کہ آپ اتنا پیسہ دلوائیں گے، اور یا ان کا اپنا پیسہ ہے لیکن اتنا پیسہ ان تک پہنچے گا، سالوں سال اس پہ کٹوتی ہوتا ہے، سالوں سال میں ان کو وہ پیسہ نہیں دیا جاتا ہے، جس سے پاکستان کے سارے صوبے متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں ہم شکوہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور اپنے عوام کے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے، ہم نے آرام سے نہیں بیٹھا، ہم نے گھر وہ مایوسی میں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں آ رہا ہے، وفاق ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، ہم نے اب ہمارے عوام کے لیے سلوشنز نکالے ہیں، اور ان سلوشنز میں سے ایک یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے، جس سے ہم حکومت سے کے جو کم فنڈز ہیں اس سے زیادہ کام نکالتے ہیں اور زیادہ فائدہ نکالتے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جو آپ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پورٹ فولیو جو 2018 الیکشن کے پہلے اکانومسٹ جیسے انسٹیٹیوشن نے، انٹرنیشنل پبلشر نے آپ کا محنت کو ریکگنائز کرتے ہوئے سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبہ بندی کو پورا ایشیا میں 6th نمبر پہ ریٹ کیا ہے، جیسے ہم اس کانسیپٹ کو کراچی میں لے کر آتے ہیں، جیسے ہم اس کانٹریکٹ کی پوٹینشل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو پوٹینشل ہے کراچی میں شروع کرتے ہیں، کراچی کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے، کراچی کے نہ صرف یہ جو بہت ضروری ہائی وے ہے، ایکسپریس وے ہیں، مگر آپ کے پانی کے جو مسائل ہیں، ہمارا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے جو مسائل ہیں، جب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے مل کے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ، ہمارا NGO سیکٹر کے ساتھ مل کے یہاں اس ہمارا صوبہ کا کیپٹل میں کام کریں گے تو ہمارا فنڈز نہ ملنے کے باوجود، ہمارے ساتھ زیادہ ہونے کے باوجود، ہم اپنے عوام کے لیے فائدہ دلوا سکتے ہیں، ان کو کام دلوا سکتے ہیں، ان کو روزگار دلوا سکتے ہیں، اور اس مشکل وقت میں ہم پاکستان کی معیشت کا پہیہ کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ وہی ٹیم جو پورا پاکستان کو اس وقت لیڈ کر رہا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، وہی ٹیم جو پورے پاکستان کو ریونیو جنریشن میں اس وقت لیڈ کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ مل کے اس صوبہ کا پوٹینشل کو انلاک کریں گے، اور اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے، اپنے ریسورسز استعمال کرتے ہوئے اپنے عوام کو ان مشکل حالات میں آپ ریلیف دلوائیں گے، اپنے بزنس کمیونٹی کو، اپنا پورا معیشت کو جو اس وقت بہت مشکل صورتحال کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کے اس قسم کی محنت سے ہم حکومت کی ہی کام ہے کہ ان مشکل حالات میں ہم زیادہ سے زیادہ کام کریں، ہم وہ کام حکومت کی طرف سے کریں، ہم حکومت کوشش کرے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی انکریج کریں، ان کو ہمارے ساتھ ملا کے کام کریں، تاکہ ہم اس صوبہ کی جو عوام ہیں ان کو جو ان کا روزگار کا حق ہے وہ ان کو ہمیں ان کو دلوانا یہ ذمہ داری ہے۔ اور دن رات میں جانتا ہوں کہ چیف منسٹر سندھ صاحب اور اپنے پوری ٹیم اس محنت میں اور اس جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ وفاق میں ایک ایسا حکومت مسلط کیا ہے جو نہ صرف ناجائز حکومت ہے مگر نالائق اور نااہل بھی ہے، اور ان کا نالائکی کا بوجھ آپ اٹھا رہے ہو، پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں۔ وہ صرف باتیں کرتے ہیں، مگر اب 3 سال اپروچ ہو رہے ہیں اور سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اب بھی ٹریننگ پہ ہے۔ یہ ٹریننگ پتہ نہیں کب مکمل ہوگا، اور یہ ٹریننگ کرتے ہوئے عوام کے ساتھ جو حشر ہونا ہے، عوام کو جو بوجھ اٹھانا پڑے گا، وہ کس سے پوچھیں گے کہ وہ 7 سال کے لیے KP میں کیا کر رہے تھے اگر وہ اپنا تیاری نہیں کر رہے تھے؟ وہ جو 22 ایئرز کا جد و جہد جو ہم سنتے آ رہے ہیں، وہ کیا کر رہا تھا اس وقت اگر تیاری نہیں کر رہا تھا؟ آپ نے تو 90 دن میں کرپشن ختم کرنا تھا، آپ نے 90 دن میں، اپنے پہلے 100 دن میں پاکستان کی مشکلات کو ختم کرنا تھا،
آپ نے 3 سال بعد آپ کہہ رہے ہو کہ ٹریننگ چل رہا تھا. یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق ہے. پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق ہے. کوئی وجہ نہیں ہے. پاکستان میں جو پوٹینشل ہے، پاکستان کے عوام میں اور پاکستان کے اپنے وسائل میں جو پوٹینشل ہے، اگر مائلڈلی کمپٹنٹ ہمارا ایک وزیر اعظم ہوتا، سلائٹلی کمپٹنٹ، اتنا ہم نہیں ریکویسٹ کر رہے، سلائٹلی کمپٹنٹ ہمارا وزیر اعظم ہوتا تو حالات آج ایسے نہیں ہوتے. کوئی وجہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت افسوس کی بات ہے کہ آج پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش سے اپنا جی ڈی پی میں اور اپنے ترقی میں ان سے پیچھے ہیں. پاکستان کی مہنگائی کا پرسنٹیج ہے، وہ اس میں ہم افغانستان اور بنگلہ دیش سے آگے ہیں. اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارا وزیر اعظم میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پاکستان جیسا ملک کو چلا سکے. پاکستان کی جو معاشی پوٹینشل ہے وہ استعمال کر سکے اور پاکستان کے عوام کو ان مشکل حالات میں یہ پیغام دے، یہ دکھائے کہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ریاست پاکستان کے مظلوم اور غریب عوام کے ساتھ کھڑی ہے. میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ تو کہتے ہو کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور معاشی انڈیکیٹرز بہت اچھے چل رہے ہیں، مگر ہم کیا کہیں ان پاکستانیوں کو جو خودکشی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، جو اپنا بزرگ و بیماروں کے لیے دوائیوں کا بندوبست نہیں کر سکتے، جو اپنے بچوں کے لیے نہ اسکول نہ کپڑے نہ پورا وہ اپنا کھانے پینے کا اشیاء کا پورا کر سکتے، جن کا بجلی کا بل ہو، گیس کا بل ہو، وہ کمر توڑ بل جو آ جاتے ہیں، مگر نہ بجلی آتی ہے نہ گیس آتی ہے. ہم ان عوام کے لیے ہم کیا کریں؟ آپ کے پاس کیا حل ہے؟ آپ اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اور جو وزیر اعظم کے جواب تھا، میں اس کا مخالف ہوتے ہوئے بھی میں شاک تھا، حیران تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم یہ بات کیسے کر سکتا ہے کہ وہ کیا کریں. جو بھی مشکل حالات آتا ہے وزیر اعظم صاحب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ میں کیا کروں. مجھے یاد ہے ہم پارلیمان میں کھڑے تھے، کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوا تھا، پورا پاکستان وزیر اعظم کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوا ہے، ہمارا رسپانس کیا ہوگا. اور وزیر اعظم نے یہی کہا کہ میں کیا کروں. اور آج پاکستان کے غریب عوام تاریخی غربت، تاریخی بے روزگاری، تاریخی مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس کا وہی جواب ہے کہ میں کیا کروں. وزیر اعظم صاحب، اگر آپ کے پاس عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے تو آپ یہی کر سکتے ہو کہ استعفیٰ دو، گھر چلے جائے. ہمارے پاس حل ہے. ہم جانتے ہیں کہ عوام کو ان مشکل حالات سے کیسے نکالا جا سکتا ہے. ہمارا ماضی آپ کے سامنے ہے. ہم نے بھی دنیا بھر کا معاشی بحران کا مقابلہ کیا تھا. ہم نے فائنینشل ریسیشن کا، دو سیلاب کے اور دہشت گردی کا دن رات حملے کا مقابلہ کیا تھا. مگر اس معاشی بحران میں ہم نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہم کیا کریں. ہم نے ایک دن کے لیے بھی اس ملک کے غریب عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا تھا. یہی تو وجہ ہے کہ چاہے وہ ہمارا زراعت کا سیکٹر ہو، جس کو ہم نے امپورٹ کرنے والے زراعت کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس کو ہم نے تبدیل کر کے ایکسپورٹنگ پہ لے کر آ گئے تھے تاکہ آپ کا کسان خوشحال ہو سکتے تھے. یہی وجہ تھا کہ ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان مشکل معاشی صورتحال میں شروع کیا تھا
جب مہنگائی چل رہا تھا, جب فائنینشیل ریسیشن چل رہا تھا, ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس لیے شروع کیا کہ پورے ملک میں جو غریب سے غریب ترین عورتیں ہیں ان کو ہم تھوڑا سا مدد کریں, ان کو اس مہنگائی سے اور اس مشکل معاشی بحران سے تھوڑا سا تحفظ دلوا سکیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے ان مشکل صورتحال میں, جب اس وقت کا جب فائنانس منسٹر شروع میں اسحاق ڈار صاحب تھا, وہ آن دا ریکارڈ ہے کہ خزانہ خالی ہے. خزانہ خالی ہونے کے باوجود ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا, ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا, ہم نے پینشنز میں 100% اضافہ کیا, ہم نے تنخواہ میں 150% اضافہ کیا. ہم تو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے تھے. ہم دہشت گردوں سے, ہمارا پاکستان کا جو فوج ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, ہمارے پولیس ہے, وہ سب پاکستان کی سڑکوں پہ, پاکستان کے بارڈرز پہ لڑ رہے تھے, شہادتیں قبول کر رہے تھے, قربانیاں دے رہے تھے. ہم نے ان کو بھی لاوارث نہیں چھوڑا. ہم نے اپنا جو سپاہیوں کا تنخواہ ہے, جو یہ لڑائی لڑ رہے تھے, اس میں بھی 175% اضافہ کیا, تاکہ جب وہ اپنا جان کا قربانی دے رہے تھے ان کو یہ سکون ہو کہ آپ کا گھر تو چلے گا. یہ حکومت کا رسپانسبلٹی ہوتا ہے, اور جہاں ہم اپنا عوام کا خیال رکھ رہے ہیں وہاں, چاہے وہ آپ کا ریونیو جنریشن ہو, آپ باقی صوبوں سے آگے بھی ہو, ریسورس جنریشن میں آپ کا سیلز ٹیکس آن سروسز باقی صوبوں سے کم ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کا جنریشن زیادہ ہے. وہ اس لیے کہ آپ وفاق کی طرح نیب اور بلیک میل اور تشدد اور ظلم سے یہ ریسورس جنریشن کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہو. آپ بزنس کمیونٹی کو انکریج کرتے ہو, آپ ان کو اس سسٹم میں لے کر آتے ہو, آپ ان کو انسینٹیوائز کرتے ہو کہ اگر آپ کا سیلز ٹیکس آن سروسز باقی صوبوں سے کم ہوں گے تو ان کا فائدہ میں ہوگا کہ آپ کے ساتھ, آپ کے ہاں وہ کام کرے. اور اس طریقے سے آپ نے سالوں سال اضافہ کیا, سالوں سال اپنے ٹارگٹس میٹ کیے, اور جنہوں نے سالوں سال اپنا ٹارگٹ مس کیا ہے, جن کا سالوں سال کا انکمپٹنس کا ریکارڈ ہے, فیلئر کا ریکارڈ ہے, وہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں کہ ہم تو نالائق صوبائی لوگ ہیں جو ریونیو جنریشن نہیں کر سکتے ہیں. وہ غیر آئینی قدم اٹھا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ صوبے کو پولیس کریں گے. وہ دن جب صوبے حساب مانگنے شروع کر دیں گے, آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا. آپ کو سارے صوبوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے. جس طریقے سے عمران کی حکومت عوام کو لاوارث چھوڑتے ہیں, اگر ان مشکل حالات میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو عوام کا جذبہ پہ, عوام کا ناراضگی پہ, عوام کی جوش پہ کوئی قابو نہیں آ سکے. آپ کہیں جا کے دیکھ لیں, اس صوبہ کے عوام کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ضرورت کے زیادہ گیس پروڈیوس کرتے ہو. آپ کا آئینی حق ہے, آئین کے مطابق آپ کا سب سے پہلے کا حق ہے اور پھر باقی پاکستان کا حق ہے. مگر جہاں گیس پروڈیوس ہوتا ہے وہاں کے عوام کو گیس شارٹیجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہاں کا عوام کے لیے گیس ہے ہی نہیں. کراچی جیسا شہر میں عوام اپنا چولہا نہیں جلا سکتا. پاکستان کی معیشت کیسے چلے گا جب تک ہم اس قسم کی بنیادی مسائل حل نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ موجود ہے کہ آپ وہ معاشی مشکلات کا سامنا بھی کر سکتے ہو, آپ عوام کو وہ سیفٹی نیٹ دلوا سکتے ہو, ان کو وہ تحفظ دلوا سکتے ہو, کشن دلوا سکتے ہو کہ یہ جو مشکل وقت کا سامنا ہم کر رہے ہیں اس میں جو کمزور ترین طبقہ ہے ان کو مدد ملنا چاہیے. اور آپ یہ بھی جانتے ہو کہ آپ بزنس سیکٹر کے ساتھ مل کے, پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کیسے حکومت
اپنا منصوبہ چاہے وہ تھرکول ہو یا آج کا ملیر ایکسپریس وے کا پروجیکٹ ہو وہ کیسا کر سکتے ہیں. ہمارا ایک کام رہتا ہے, ہم نے اس نالائق کو بگانا ہے, اس نااہل وزیر اعظم کو بگانا ہے, ہم نے وہ سیناریو لے کر آنا ہے جس سے ایک عوامی حکومت آ سکتی ہے. عوامی حکومتوں کے پاس وہ ذمہ داری ہوتا ہے, وہ احساس کرتے ہیں کہ ان کو ان عوام جن کی ووٹوں کی وجہ سے وہ اقتدار میں ہیں ان کا صورتحال کیا ہے, وہ کیسے دن رات کیسے وہ جی رہے ہیں, کیسے گزار رہے ہیں, اور ان کے لیے کام کرنا, ان کا مشکلات دور کرنا آپ کے سب سے پہلے کام ہوتا ہے. جب آپ کسی اور کی وجہ سے اقتدار میں آتے ہو, جب آپ کسی اور کی اشاروں کی وجہ سے اقتدار میں آتے ہو, تو آپ ہمیشہ وہاں سب سے پہلے دیکھتے ہو اور بعد میں اگر ٹائم ملتا ہے شاید عوام کی طرف توجہ دیتے ہو. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کی اور عوام کے لیے سوچتی ہے. آج بھی میں جانتا ہوں, میں فخر کرتا ہوں سب سے پہلے میرے سارے ممبران پارلیمان پہ, ممبران اسمبلی پہ, کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے جو اسمبلی ممبرز ہیں انہوں نے مجھ تک اپنے استعفے پہنچوائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبرز میں جو حوصلہ ہے, جو ہمت ہے اور جو کمٹمنٹ جمہوریت کے ساتھ ہے, وہ اس کی ثبوت ہے کہ آپ نے میرے پاس, اپنی قیادت کے پاس یہ استعفے جمع کیے ہیں. میں جانتا ہوں کہ میرے تقریباً ہر ممبر کے ارد گرد کافی کو تو اپنے کام کر رہے ہیں, پریشر ڈال رہے ہیں, جعلی کیسز بنا رہے ہیں, نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے, مگر آپ سب حوصلے اور ہمت کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے جب آپ جانتے ہو کہ آپ سچ کے راستہ میں ہو, جب آپ جانتے ہو کہ آپ حق کے راستہ میں ہو, تو ایسا کوئی قوت آپ کو ڈرا نہیں سکتا. مگر میں ان قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک بند کرو. میں جانتا ہوں کہ کون یہ کر رہا ہے, کیوں یہ کر رہا ہے. مجھے مجبور نہ کرے کہ میں ان سب کے سب کو ایک ایک کر کے پورے قوم کے سامنے بے نقاب کرے کہ ان کا مقصد کیا ہے اور ان کا طریقہ کار کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ ایسا جمہوری لیول پلینگ فیلڈ ہو جہاں ہم عوام کے مسائل حل کر سکتے ہیں, اور عوامی نمائندوں کو اس طریقے سے بلیک میل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں چل سکتا. آپ سب کا شکریہ.